السلام علیکم دوستوں، آج میں ایک چھوٹی سی کہانی بائے عمیرہ احمد ہلال جرت لے کر پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہلال جرت، میں نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے ان میں اترنے والی نیند کو بھگانے کی کوشش کی۔ پچھلے 48 گھنٹے سے میں سو نہیں سکا تھا، اور اگلے کتنے گھنٹے مجھے اسی طرح جاگتے رہنا تھا، مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ باہر گرتی ہوئی برف نے رات ہونے سے پہلے ہی ہر چیز کو مفلوج کر دیا تھا، ہر چیز کو مفلوج۔ نیند نے واقعی میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ یہاں کون سی چیز ہے جو مفلوج ہو سکتی ہے؟ مردہ پہاڑوں کی مردہ چوٹیاں، گہری کھائیاں، ٹنوں کے حساب سے پڑی ہوئی برف، صدیوں سے یہیں پڑے ہوئے چٹانوں کے یہ ٹکڑے، یا آمنے سامنے اوپر نیچے چوٹیوں پر موجود چوکیوں اور بنکرز کے اندر حشرات کی طرح رینگنے والے میرے جیسے چند انسان۔ میں نے بسکٹ کے ڈبے میں موجود آخری سیلن زدہ بسکٹ کو پانی کے چند یخ قطروں کے ساتھ اپنے حلق کے اندر اتار لیا۔ بنکر میں موجود خوراک کا ذخیرہ اب ختم ہو چکا تھا۔ 48 گھنٹوں میں ہر 2 گھنٹوں کے بعد میں نے 4 بسکٹ اور پانی کے 6 گھونٹ پیے تھے۔ 96 بسکٹ اور پانی کے 144 گھونٹ۔ مجھے اپنے حساب کتاب پر ہنسی آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلے کبھی ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے گننے کی کوشش نہیں کی تھی، کوئی بھی نہیں کرتا، اور اب یہاں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہوں تو شاید وقت بھی کاٹنا چاہ رہا ہوں۔ موسم ابھی تک ویسا ہی ہے جیسے پچھلے 2 دن سے تھا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری ہو رہی تھی، اور اس کا سلسلہ کب رکے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ 2 گھنٹے بعد میں کیا کھاؤں گا؟ پانی کا تو خیر مسئلہ نہیں، برف لے کر پگھلائی جا سکتی ہے، یا پھر ایسے ہی چوس لوں گا یا چوسنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میری زبان کا درجہ حرارت برف کے درجہ حرارت سے زیادہ ہوا تو برف پگھل جائے گی۔ میری سینس آف ہیومر یہاں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہی۔ بعض دفعہ یہاں کی سردی سے مجھے یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم کا درجہ حرارت بھی اب -10 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے لگا ہے۔ سینس آف ہیومر۔ 48 گھنٹے پہلے یہاں صرف بسکٹ اور پانی ہی نہیں اور بھی بہت کچھ تھا۔ گوشت کے نمکین سوکھے ہوئے ٹکڑے، خشک میوہ، خشک بھنے ہوئے چنے۔ اس وقت موسم خراب نہیں تھا، ورنہ میں اس کی بھی راشن بندی کر لیتا اور انہیں اسی طرح اکٹھا نہ کھاتا۔ گوشت کے ٹکڑوں کا ذائقہ تو میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ انہیں کھائے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ پہلی دفعہ انہیں اس طرح کھانے کا اتفاق ہوا، ورنہ میں انہیں پکا کر استعمال کرتا تھا، اور انہیں چباتے رہنے سے مجھے دانتوں تلے پسینہ آ گیا، اور پھر ان میں موجود نمک، میں نے پھر بھی انہیں کھا ہی لیا۔ وہ بالکل ربڑ کی طرح تھے، چباتے ہوئے چباتے جاؤ، مگر ٹوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر جب تک وہ میرے منہ میں تھے مجھے بڑی تقویت ملتی رہی، یوں جیسے خوراک کا ایک بڑا ذخیرہ میرے پاس تھا۔ فضا میں ایک بار پھر وہی آوازیں گونجنے لگیں، غصے کی ایک لہر جیسے میرے اندر اٹھی تھی۔ ان کمینوں نے پھر شیلنگ شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی، درد کی ایک تیز میرے ہاتھ میں اٹھی، مگر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مشین گن میں کچھ دیر پہلے میں نے نیا راؤنڈ ڈالا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے میں نے 3 بار وقفے سے ان کی شیلنگ کے جواب میں فائرنگ کی تھی۔ شیلنگ کے جواب میں شیلنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ کسی کا ہونا ضروری ہے، اور میں یہاں اکیلا ہوں۔ اسلحہ بھی بڑی احتیاط سے استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں اب کتنے راؤنڈز باقی رہ گئے ہیں۔ بائیں ہاتھ میں اٹھنے والی ٹسیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے بائیں بازو اور دائیں ہاتھ کی مدد سے باقی ماندہ راؤنڈ بھی فائر کر دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی چھا گئی ہے۔
پچھلے 48 گھنٹوں سے یہی ہو رہا ہے۔ وہ فائر کرتے ہیں یا شیلنگ کرتے ہیں، پھر میں فائر کرتا ہوں، پھر وہ فائر بند کر دیتے ہیں، پھر میں فائر بند کر دیتا ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ شیلنگ یا فائرنگ کر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کوئی ہے؟ نوک نوک۔ اور میں جواباً فائرنگ کرتے ہوئے کہتا ہوں، ہاں ابھی میں ہوں۔ وہ فائرنگ بند کر دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آئیں گے۔ وہ بھی فائرنگ بند کر دیتا، میں بھی فائرنگ بند کر دیتا ہوں۔ اینی ٹائم۔ میں مشین گن سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ہاتھ میں اٹھنے والی ٹسیں ایک بار پھر مجھے کراہنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ 2 دن پہلے اس ہاتھ پر گولی لگی تھی، اس وقت جب میں باہر اپنے کچھ جوانوں کے ساتھ تھا۔ مجھے 2 گولیاں لگی تھیں، ایک ماتھے سے رگڑ کھاتے اور میرا گوشت اڑاتے ہوئے گزر گئی تھی، دوسری ابھی بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ میں خوش قسمت تھا، 7 آدمیوں سے بچنے والا میں واحد آدمی تھا، یا پھر بدقسمت تھا، 7 آدمیوں میں سے شہادت کا رتبہ نہ پانے والا واحد آدمی۔ واپس اندر آ کر میں نے اپنی مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی۔ ماتھے سے نکلنے والے خون کچھ دیر کے بعد رک گیا۔ وہ خطرناک نہیں تھا، مگر ہاتھ میں موجود گولی۔ تب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اگلے 2 دن یہاں سے نیچے جانے کے بجائے مجھے یہیں گزارنے پڑیں گے۔ اب ہاتھ کی حالت دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اسے کاٹنا پڑے گا، مگر کتنا؟ ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ صرف ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا یا اور کچھ بھی۔ مجھے اپنی منگیتر زینب کا خیال آ رہا تھا، اسے میرے ہاتھ بڑے پسند تھے۔ ولید، تمہارے ہاتھ تو مردانہ ہاتھ لگتے ہی نہیں ہیں، اور فوجیوں کے ہاتھ جیسے تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ اتنے نازک اور نفیس ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں بعض دفعہ ان پر کیوٹیکس لگا کر دیکھوں کہ وہ کیسے لگتے ہیں۔ وہ اکثر مذاق میں مجھے چھیڑتی تھی۔ اب اس وقت وہ اس ہاتھ کو دیکھ لے تو میں سوچ رہا ہوں کٹوانے کے بعد یہ ہاتھ اسے بھجوا دوں بذریعہ کورئر سروس۔ شاید ایسی بات اس کے سامنے کہوں تو تمہارے پریکٹیکل جوکس کب ختم ہوں گے ولید؟ بڑے ہو جاؤ اب۔ وہ یقیناً مجھ پر چلائے گی اگر روئی نہ تو۔ میرا سینس آف ہیومر۔ میری کزن ہے وہ، خالہ زاد کزن۔ منگیتر بنے تو ابھی اسے صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں، اور بیوی بننے میں بس 2 دن اور لگیں گے۔ اگر یہ برف باری اسی طرح جاری رہی اور نیچے بیس کیمپ سے کوئی نہ آیا تو یہاں 1000 فٹ کی بلندی پر کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری لمحات کس طرح گزارے گا، جیسے میں اس وقت اندازہ نہیں کر پا رہا۔ مگر کوئی بات نہیں، اگر وہ 6 آدمی برف کا کفن اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے یہاں دفن ہو سکتے ہیں، اگر سامنے اونچائی پر موجود چوکیوں میں بیٹھے ہوئے دشمن کے فوجی بھی اسی برف باری، اسی طوفان، اسی تنہائی اور انہی کھائیوں اور چوٹیوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کر لڑ سکتے ہیں تو میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ اگر وہ مٹی کے لیے خون دے سکتے ہیں تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ آخری آدمی اور آخری گولی تک لڑیں گے۔ مجھے پی ایم اے کے بار بار دہرایا ہوا سبق یاد آنے لگا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخری آدمی، آخری گولی۔ آج پہلی بار ان دونوں چیزوں کی اہمیت اور صحیح مفہوم سمجھ میں آیا تھا۔ میں نے مشین گن کے باقی راؤنڈز کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آخری آدمی آخری گولیاں گن رہا تھا۔ 48 گھنٹے پہلے میں یہاں اس طرح اکیلا نہیں تھا، میرے 6 ساتھی میرے ساتھ تھے، مگر اب میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں۔ وہ 6 کے 6 باہر ہیں۔ پتہ نہیں اتنی برف میں ان کی لاشیں نکال بھی سکیں گے یا نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر ایک جگہ کے محل و وقوع کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کی جہاں ان کی لاشیں تھیں۔ 2 دن کی اس برف باری نے ہر چیز کو خاصا بدل دیا ہوگا۔ پھر برف کی تہ در تہ میں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ شاید ان کی قسمت میں برف کی قبر ہی تھی، اور شاید میری قسمت میں بھی۔ 2 دن پہلے کیا ہوا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 ساتھی باہر گئے تھے،
وہ بہت دیر تک واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چوکی سے باہر کچھ فاصلے پر نقل و حرکت دیکھی تھی۔ ہم لوگ یکدم چونکتے ہوئے، پچھلے ماہ ہماری 2 چوکیوں پر بھارتی فوجیوں نے حملہ کیا تھا۔ ایک چوکی پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور ہم اسے واپس لینے میں ناکام رہے۔ دوسری چوکی والوں نے انہیں پسپا کر دیا اور اب یقیناً ہماری باری تھی۔ ہم نے اگلو میں موجود ساتھیوں کو بھی بلوا لیا۔ ایک ساتھی کو بنکر کے اندر چھوڑ کر ہم سب باہر نکل گئے۔ وہیں جہاں نقل و حرکت دیکھی گئی تھی وہاں واقعی کچھ لوگ تھے اور وہ ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ نہ صرف آ رہے تھے بلکہ ان میں سے کچھ خاصی اہم جگہوں پر پہنچ چکے تھے اور وہ اب یقیناً ہم پر حملہ کرنے کے لیے پر تل گئے تھے۔ ہم جس حد تک لڑ سکتے تھے لڑے۔ اندر بنکر میں موجود ساتھی بھی کچھ دیر بعد باہر ہمارے ساتھ آ گیا۔ ہم نے حملہ پسپا کر دیا مگر حملے میں میرے سارے ساتھی مارے گئے اور خود میں زخمی ہو گیا اور میں یہاں آ گیا۔ وائرلیس پر میں نے 20 کیمپ کو حملے اور ہونے والی جانی نقصان کی اطلاعات کو دور درز میں دی، کیونکہ وائرلیس کی ٹرانسمیشن اکثر بھارتی فوجی درمیان میں سنتے رہتے تھے۔ میں نے انہیں کچھ اور لوگوں کو بھیجنے کے لیے کہا مگر پھر یکدم موسم خراب ہونا شروع ہو گیا اور مجھے بتایا گیا کہ ابھی کسی اور کو روانہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے خطرہ تھا کہ بھارتی فوجی کہیں دوبارہ حملہ نہ کر دیں، اگرچہ پہلے حملے میں انہیں بھی خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑتا تھا، مگر دوسرا حملہ کرنے پر تو انہیں میدان صاف ملتا، کسی قسم کی کوئی مزاحمت درپیش نہ آتی۔ مگر انہوں نے دوبارہ حملہ نہیں کیا۔ میری چوکی پر وقفے سے شاید شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ شاید انہیں بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ابھی چوکی میں کتنے لوگ موجود ہیں، کوئی ہے بھی یا نہیں۔ جواباً شیلنگ نہ ہونے سے انہیں ہماری افرادی قوت کا تو پتہ چل ہی گیا تھا، مگر فائرنگ ہونے سے انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ابھی مزاحمت ہو سکتی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے میں وقفے سے فائرنگ کرتے ہوئے انہیں یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ چوکی ابھی مکمل طور پر خالی نہیں ہوئی، ابھی وہاں کوئی نہ کوئی ہے، اور وائرلیس پر بیس کیمپ سے رابطہ قائم کرتے ہوئے بھی میں آوازیں بدل کر اپنے ساتھیوں کے نام استعمال کر رہا تھا تاکہ اگر ٹرانسمیشن کسی بھی طرح درمیان میں سن لی جائے تو وہ یہی سمجھے کہ چوکی میں ابھی خاصے لوگ ہیں اور دوسرے حملے کا نہ سوچیں۔ ایک دوسرے پر فائرنگ اور شیلنگ کرتے ہوئے ہم پاگل لگتے ہیں، نہ انہیں ہم نظر آتے ہیں نہ ہمیں وہ۔ یہ سرحدی یا میدانی علاقہ تو نہیں کہ فوجی آمنے سامنے بیٹھے نظر آئیں۔ بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے جیسے فوجی اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے اس طرح اندھا دھند گولیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی چوکی میں بھی اب چند ہی لوگ موجود ہوں اور ان میں سے بھی کچھ میری طرح زخمی ہوں، اور شاید ان کے فوری طور پر دوبارہ حملہ کرنے کی وجہ سے بھی یہی ہو۔ میرے قیافے اور اندازے جاری ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں یہاں میں اکیلا بیٹھا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں 2 دن پہلے سپلائی آنی تھی، نہیں آ سکی، اور مجھے ابھی یہاں آئے صرف 6 ہفتے ہی ہوئے ہیں۔ 6 ہفتے میں ہی میں بہت کچھ سیکھ گیا ہوں۔ آج سالگرہ بھی تھی میری، 6 ستمبر کے دن ہوتی ہے میری سالگرہ۔ پی ایم اے میں میرا مذاق اڑایا جاتا تھا، تمہاری پیدائش ہی وطن کے دفاع کے لیے ہوئی ہے۔ میرے ایک سینئر نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا، اور آج یہاں بیٹھا میں سوچ رہا ہوں کہ بعض باتیں کتنی سچی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر پہلے میں نے اپنی سالگرہ کے دن سے 1 ہفتہ پہلے ملنے والے وہ سارے کارڈز اور خط دیکھے ہیں جو میرے گھر والوں اور زینب نے بھجوائے ہیں۔ میری بہن نے کارڈ میں لکھا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میری عمر کم از کم 200 سال ہوتا تاکہ میں اگلے 200 سال اسے اس کی دوستوں کے گھر لے جاتا رہوں۔ 200 سال!
میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کارڈ میں لکھا تھا کہ وہ میری واپسی کی بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ پچھلی دفعہ ایک اور میں اس نے مجھے 14 بار آؤٹ کیا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ میرا کہنا تھا کہ یقیناً ورلڈ ریکارڈ ہے، مگر ایک اوور میں 14 بار آؤٹ کرنے کا نہیں، بلکہ ایک اوور میں 34 نو بالنگ کروانے کا۔ 13 بار میں نو بال پر آؤٹ ہوا تھا، صرف ایک بار صحیح بال پر، اور وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے، ورنہ اس میں بالر کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اس بار اس نے مجھے کارڈ کے ساتھ اپنے خط میں لکھا تھا کہ اس نے نئے اسپائکس خریدے ہیں اور وہ اس بار اپنے 10 اوور کے اسپیل میں ایک بھی نو بال نہیں دے گا۔ شاید اس بار یہاں سے واپسی پر اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں نے خون آلود دستانے میں لپٹے ہوئے اپنے سوجے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ میری امی نے بھی مجھے اپنے خط میں بہت سی دعائیں بھیجی تھیں۔ میرا دل آج کل بہت گھبرا رہا ہے، ہر وقت تمہارا ہی خیال آتا رہتا ہے، اپنا خیال رکھنا بیٹا۔ انہوں نے 3 صفحے کے خط میں 15 بار مجھے اپنا خیال رکھنے کی تائید کی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ان کا خط پڑھتے ہوئے میں اسی طرح اب دیدہ ہو جاتا تھا۔ ماؤں کو ہر بات کا پہلے سے پتہ کیوں چل جاتا ہے؟ بابا کے خط میں ہمیشہ کی طرح نصیحتیں تھیں۔ تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم ایک فوجی ہو۔ فوجی کا کام اپنے کام میں ایکسل کرنا ہوتا ہے۔ ولید زمان، میں چاہتا ہوں سیاچن سے واپسی پر تمہارے سینے پر کم از کم ایک میڈل ضرور ہو۔ انہوں نے خط میں لکھا تھا۔ کئی دن پہلے خط پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے۔ آخر یہاں میں ایسا کیا کر سکتا تھا کہ ایک میڈل کا حقدار کہلاتا؟ مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ چوکی بچ گئی اور کمک جلد بہت پہنچ گئی تو ایک میڈل میرے سینے پر لگ ہی جائے گا۔ نشان حیدر نہ سہی، ہلال جرت سہی۔ زینب کا کارڈ ہمیشہ کی طرح گلاب کے سرخ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ سرخ گلاب اس کی زندگی میں پھول نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سویٹ پی اور سرخ گلاب، وہ 1 ستمبر کو اسی سال پیدا ہوئی تھی جس سال میں پیدا ہوا تھا، اور منگنی سے پہلے تک وہ شدید غصے میں آ جاتی تھی جب میں اسے سب لوگوں کے درمیان زینب آپا کہا کرتا تھا۔ بہیو یور سیلف ولید، تمہیں شرم نہیں آتی مجھے آپا کہتے ہو؟ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، وہ گھبراتی تھی۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ میں تو آپ کا احترام کر رہا ہوں زینب آپا، میں بظاہر سنجیدگی سے کہتا۔ تم اپنا احترام اپنے پاس رکھو، 5 دن کا فرق مجھے تمہاری آپا نہیں بنا دیتا، سمجھے تم؟ بندے کو حساب کتاب میں صاف رہنا چاہیے، اب چاہے کوئی 1 دن بڑا ہو یا 1 منٹ، بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے نا زینب آپا۔ میں ڈٹائی سے آپا پر زور دیتا۔ تمہارا حساب اتنا اچھا تو ہوتا تو تم فوج میں نہ ہوتے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے میرٹ لسٹ پر آ کر وہ مجھ پر چوٹ کرتی۔ آپا وہ اور بات ہے، میں ایک بار پھر آپا پر زور دیتے ہوئے کہتا۔ دفع ہو جاؤ تم ولید، تم بہت ہی مین انسان ہو۔ وہ ہتے سے اکھڑ جاتی۔ اس بار میں کوئی لحاظ نہیں کروں گی کہ تم یہاں بیٹھے ہو، ملازم سے کہہ کر دھکے دے کر نکلوا دوں گی تمہیں اگر اب مجھے آپا کہا تو۔ میں جانتا تھا اس بار یہ دھمکی نہیں تھی، وہ 3 بار اسی طرح مجھے گھر سے نکلوانا چاہتی تھیں۔ میں نے اسے آپا کہنا چھوڑ دیا، میں اسے باجی کہنے لگا۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ میری دوستی ختم نہیں ہوئی۔ ہم بچپن میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار ایک دوسرے کی چکائی کر چکے تھے۔ قریب گھر ہونے کا یہ نقصان تھا۔ میں اس کے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور میرا زیادہ وقت اس کے گھر پر ہی گزرتا تھا۔ اس کے بھائیوں کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، زینب کے ساتھ بھی تھی، مگر اس سے جھگڑا زیادہ ہوتا تھا۔ منگنی ہم دونوں کے کہنے پر ہی ہوئی تھی۔ اب اس میں محبت کے اثر کا کتنا دخل تھا؟
پتہ نہیں میں بہت دیر تک سرخ گلابوں والے اس میوزیکل کارڈ کو کھولتے بیٹھا رہا۔ آخر تمہیں ہی کیوں بھیج رہے ہیں سیاچن؟ اور بھی تو لوگ ہیں نا۔ یہاں پوسٹ ہونے سے پہلے اس کی بچکانہ بات سن کر مجھے بڑی ہنسی آئی تھی۔ میں ان سے کہہ دیتا ہوں میرے بجائے زینب جواد کو سیاچن بھجوا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ میری بات پر ہنسنے کے بجائے رونے لگی۔ تم سے کہا تھا نا، اف، اے سی کے دوران کہ محنت کرو، پڑھو، نمبر لے آؤ تاکہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، مگر تم نے۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ مجھے اس کی بات پر اور ہنسی آئی۔ ہاتھ میں یکدم پھر ٹسیں اٹھنے لگیں۔ 6 ستمبر کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے منعقد کیے جانے والے شو کی تیاریاں اپنے پورے عروج پر تھیں۔ اس شو کو براہ راست براڈ کاسٹ کیا جانا تھا اور مہمانوں میں جہاں فوج کے مختلف خدمات سر انجام دینے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، وہاں سنگرز بھی تھے۔ ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جو مختلف جنگوں میں داد شجاعت دینے والے ہزاروں کی وجہ سے کم اور نوجوان نسل کے نمائندہ گلوکاروں کو سننے کے لیے زیادہ جمع تھے۔ سب لوگ اپنی سیٹوں پر برابر جمع ہوئے۔ کمپائر ایک بار پھر اسٹیج پر چڑھ کر اپنی لائنز کی ریہرسل کر رہا تھا۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ گونجنے والی واحد آواز کمپائر کی تھی، جو 6 ستمبر کے حوالے سے اپنی لائنز کو بڑے پر اعتماد انداز میں دہرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کمپائر مسکراتے ہوئے حاضرین کو دیکھ رہے تھے۔ سو ریٹائرڈز کریم بخش نے 8ویں رو کی 10ویں نشست پر بیٹھے ہوئے ایک بار سر اٹھا کر اسٹیج پر موجود روشنیوں کو دیکھا اور اسے اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح کے کسی شو میں شرکت کر رہا تھا اور وہ گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس کی گھبراہٹ یہ سوچ کر اور بڑھتی جا رہی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ خود اس اسٹیج پر موجود ہوگا اور اس کمپیئر سے بات کر رہا ہوگا جو اس وقت بڑے فراٹے کے ساتھ رٹے رٹائے جملے ادا کر رہا ہے۔ کریم بخش نے اپنے سر پر موجود کراکلی ٹوپی کو ہاتھ سے درست کیا اور پہنی ہوئی واسکٹ پر لگے ہوئے ایک اکلوتے تمغے پر فخریہ نظر ڈالی۔ وہ زندگی میں ان تمام مواقعوں کو انگلیوں پر گن سکتا تھا جب اس نے یہ کراکلی ٹوپی اور ویسٹ پہنی تھی۔ پہلا موقع وہ تھا جب اس نے اس میڈل کو وصول کرنے کے بعد صدر کی طرف سے دیے جانے والے ایک عشائیے میں شرکت کی تھی۔ دوسرا موقع وہ تھا جب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ وہ تیسرا موقع آج آیا تھا۔ واسکٹ اور کراکلی ٹوپی میں سے اب بھی تمباکو کی بو آ رہی تھی جو ان کپڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس صندوق میں رکھا ہوا تھا جس میں یہ کپڑے رکھے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اس گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی جس کا وہ شکار ہو رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے اسٹیج پر لگی ہوئی ان 10 تصویروں پر نظر دوڑائی جنہیں نشان حیدر مل چکا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کونے میں گئی جہاں تینوں افواج کے جھنڈے موجود تھے۔ اس نے اگلی نظر اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر ڈالی۔ وہ سب اسی طرح کے چھوٹے رینک کے فوجی تھے جنہیں مختلف جھڑپوں میں مختلف امتیازی کارناموں پر میڈل دیے جا چکے تھے اور وہ سب اس طرح گھبراہٹ کا شکار تھے۔ وہ ان میں سے کچھ کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ کئی سال پہلے ان میں سے کچھ اسی طرح یونٹ کا حصہ تھے اور کئی کے ساتھ اس نے مختلف قسم کی مشقوں سے حصہ لیا تھا اور کئی کے بارے میں اس نے مختلف حوالوں سے مختلف لوگوں سے سنا تھا، مگر آج پہلی بار انہیں دیکھ رہا تھا اور آج پہلی بار
ایک چھت کے نیچے ان سے مل رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی گھبراہٹ ان لوگوں کی مرہون منت نہیں رہی تھی۔ یہ ان لوگوں کے چہرے کے تاثرات اور جسم کی حرکات نہیں تھیں جو اس کے لیے گھبراہٹ یا پریشانی کا باعث بن رہی تھیں، بلکہ وہاں ان کے ساتھ بیٹھے اسے کچھ حوصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ لوگ وہاں نہ ہوتے تو وہ اس ہال سے بھاگ ہی جاتا۔ اس نے ایک بار پھر ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے اسٹیج کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں روشنیوں سے چاکا چوند ہو گئیں۔ ہال میں اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہونے والا تھا۔ فائنل کیو دی جاری تھی۔ کریم بخش نے ایک گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سر اٹھایا۔ میں نے پاس پڑے ریڈیو کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وائرلیس کے علاوہ بیرونی دنیا سے ہمارے رابطے کا یہ واحد ذریعہ تھا۔ بعض دفعہ کوئی اسٹیشن ٹیون ان کرتے ہوئے دوسری طرف کے فوجیوں کی فریکوینسی مل جاتی، بعض دفعہ ان کی گفتگو عام ہوتی، بعض دفعہ وہ بھی کوڈ ورڈز میں بات کرتے تھے، اور یہاں چوکی میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کوڈ ورڈز کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہ جیسے ہمارے لیے تفریح کا ایک ذریعہ بن جاتا تھا۔ میں جانتا تھا آج 6 ستمبر کی مناسبت سے ریڈیو پر بہت سے پروگرامز اور گیت نشر ہو رہے ہوں گے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں بار بار ریڈیو آن آف کرتا رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اس کی بیٹریز ڈاؤن ہو جائیں اور میں ان واحد انسانی آوازوں سے بھی محروم ہو جاؤں جنہوں نے اس تنہائی اور تکلیف میں بھی مجھے اپنے ہوش و حواس میں رکھا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو ریڈیو پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی خاص تقریب پاک فوج کے ان جوانوں کے کارنامے کو خراج تحسین پر پیش کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، جو سرزمین پاک کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے لیے یقین رکھتے ہیں۔ بے مقصد ٹیوننگ کرتے ہوئے ایک اسٹیشن سے آنے والی صاف آواز اور الفاظ نے مجھے روک لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آج کو ہمارے کل کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری، ہاتھ میں ابھرنے والی ٹسیں یکدم کچھ مدھم ہونے لگیں۔ یہ قوم سے کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ کیونکہ بارڈرز پر ہم ہیں۔ میں نے ایک بار پھر باہر جھانک کر دیکھا۔ برف باری ابھی تک نہیں تھمی تھی، اور میرے لیے اگر یہ برف باری پریشانی کا باعث تھی تو دوسری طرف ایک حفاظتی دیوار کا کام بھی کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا بھارتی فوجی برف باری اور تاریکی میں میری چوکی پر حملہ کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایسی کوشش کرتے تو برف اور کھائیاں انہیں مجھ تک پہنچنے نہ دیتی، اور اگر کوئی دشمن ہماری مٹی کی طرف بڑھنے کی جرات کرے گا تو ہم لڑیں گے، اس وقت تک جب تک کہ ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے، اس وقت تک جب تک ہمارے وجود میں زندگی کا آخری رمق موجود ہے۔ کمپیئر ایک بار پھر کہہ رہا تھا۔ اس بار اس کی آواز ہال میں ابھرنے والی تالیوں کے شور میں بری طرح دب گئی تھی۔ لوگ یقیناً اس کے جملوں سے محظوظ ہوئے تھے۔ تالیوں کا شور ابھی تک سنائی دے رہا تھا۔ کمپیئر اب خاموش ہو کر تالیوں کو تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنی رائفل کو ایک بار پھر نئے سرے سے لوڈ کیا، اگرچہ اس وقت میں اسے استعمال نہیں کر پا رہا تھا، اور شاید اس مقابلے میں اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ وہ لوگ اگر اس چوکی تک پہنچ بھی جاتے اور انہیں رستے میں کہیں نہ روکا جاتا تو وہ اس چوکی کو مجھ سمیت اڑا دیتے۔ مگر میں نے پھر بھی ایک بار رائفل کو نئے سرے سے لوڈ کیا۔ زندہ قومیں اپنے غازیوں اور شہیدوں کو فراموش نہیں کرتیں۔ زندہ قومیں اپنے غازیوں اور شہیدوں کے خون کے قطروں کا احترام کرتی ہیں جو وہ اس مٹی کی دفاع کے لیے بہاتے ہیں، اور آج اس ہال میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ لوگوں سے ملوائیں گے جن کی قوم احسان مند ہے۔ میں نے اپنی ٹانگیں سکیڑ لیں، جسم کو تھوڑا سا سکون ملا۔
میں نے ایک بار پھر گود میں رکھتے ہوئے اس ریڈیو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ برف باری کے باوجود حیرت انگیز طور پر آواز بہت صاف تھی، مگر یہاں اکثر ایسے عجیب واقعات ہوتے رہتے تھے۔ میں سب سے پہلے اپنے پہلے مہمان کو بلواتا ہوں جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہے۔ 1965 کی جنگ میں انہیں دشمن کے 2 جہاز مار گرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں دعوت دیتا ہوں۔ میری توجہ اچانک باہر مرکوز ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا برف باری رک گئی تھی۔ میری حسیات یکدم جیسے بیدار ہو گئی تھیں۔ میں اپنے ہونٹ بیچتے ہوئے دائیں ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اگر برف باری واقعی رک گئی تھی تو ایک بار باہر کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا۔ مجھے موسم کا اندازہ لگانا تھا۔ کیا اس وقت ہیلی کاپٹر کی کوئی فلائٹ ممکن تھی؟ اگر برف باری اگلے کئی گھنٹے رکی رہی تو دشمن کا دوسرا حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کی حکمت عملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر یہ ضرور اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس کی چوکی کو حاصل کرنے کے لیے بے خوف تھے۔ یہ اندازہ تو انہیں ہو ہی چکا تھا کہ پہلے حملے میں ہمارا جانی نقصان ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے جوانوں کی لاشیں دیکھ لی ہوں گی، اور وہ فوجی جو پسپا ہونے کے بعد واپس چلے گئے تھے، انہوں نے یقیناً اس بات کی خبر آگے دی ہوگی۔ اب چوکی میں کتنے آدمی موجود ہیں اس کا انہیں حتمی اندازہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ ہماری لاشیں گن گئے تھے تو وہ جانتے ہوں گے کہ اب چوکی میں 2-4 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اگرچہ میں نے وائرلیس پر بار بار گفتگو کے درمیان 2-3 مختلف آوازوں اور لہجوں میں بات کی، مگر گفتگو درمیان میں سننے والے لوگ کتنے بے وقوف یا کتنے ہوشیار تھے اس کا اندازہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات یقیناً وہ بھی جانتے ہوں گے کہ چوکی پر اب تک کوئی کمک نہیں پہنچی، کیونکہ موسم نے ایسی کسی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، اور برف باری رک جانے پر وہ اندھیرے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دوسرے حملے کا بھی سوچ سکتے تھے۔ اگر باہر جانا بہت ضروری ہو گیا تھا، میں نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کو بحال رکھنے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ سردی کی ایک لہر نے مجھے یخ کر دیا تھا۔ اندر اور باہر کے درجہ حرارت میں اس وقت زمین آسمان کا فرق تھا۔ میرے دانت بجنے لگے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کے ٹوپی سے ہاتھ رہ جانے والے تھوڑے سے حصے کو ہاتھ سے ڈھک لیا۔ وہاں قبر جیسی تاریکی اور ٹھنڈک تھی، اور آسمان سے گرنے والی برف اب واقعی مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ ابھی آہستہ آہستہ دم توڑ رہے تھے۔ میں واپس اندر پلٹ آیا۔ کچھ دیر یکدم سا بیٹھا رہا، وہاں ریڈیو پر گونجنے والی آوازوں کو بے مقصد سنتا رہا۔ پھر میں اٹھ کر وائرلیس کے پاس چلا گیا۔ ریڈیو کو وقتی طور پر میں نے بند کر دیا تھا۔ وائرلیس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر بیس کیمپ میں رابطہ کیا۔ موسم کے ٹھیک ہونے کی خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی، اور ایک بار ریسٹ لیتے ہوئے وہ 10 لوگوں کی ایک ٹیم کو رات کے اسی وقت وہاں پہنچنے کی تیاریاں کر چکے تھے۔ میں جانتا تھا وہ 10 کے 10 لوگ اس وقت اس مہم پر روانہ ہوتے ہوئے اپنی جان کو داؤ پر لگائیں گے، مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جلد یا بدیر کسی ٹیم کو یہاں آنا ہی تھا، اور بہتر تھا یہ ٹیم اسی وقت یہاں آ جاتی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میں نڈھال ہوتا جا رہا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس وقت اپنے ہوش و حواس کھو دوں گا۔ اس وقت سے پہلے کسی کو یہاں ہونا چاہیے تھا، ورنہ یہ چوکی بھی۔ میں پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا، مگر اس بار میں قدرے مطمئن تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد کی بات تھی، پھر ٹیم یہاں پہنچ جاتی۔ 10 لوگ نہ سہی، ان میں سے 2-4 تو یہاں پہنچ ہی جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 10 کے 10 ہی یہاں پہنچ جائیں، اگر وہ بہت خوش قسمت ہوئے تو۔ میں ایک بار پھر مشین گن سے باہر فائر کرنے لگا، یہ ضروری تھا۔ دوسری طرف سے جواب فوراً آیا۔ اس بار میں نے قدرے زیادہ دیر تک فائرنگ کی۔ میرے پاس وہاں
ایمونیشن کی کمی نہیں تھی۔ دوسرے راؤنڈ کو فائر کرنے کے بعد میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہرے سانس لینے لگا۔ دوسری طرف ابھی بھی فائرنگ ہو رہی تھی، مگر میرا اب اس فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کچھ دیر بعد وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ ایک بار پھر میں نے ریڈیو آن کیا۔ اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سیاچن کے ایک ہیرو سے۔ میں کچھ چونک گیا۔ اپنی سماعتوں کو میں نے ریڈیو پر مرکوز کر لیا۔ 1985 میں سیاچن پر بھارت کے قبضے کے بعد یہ ان پہلے فوجیوں میں سے ہیں جنہوں نے وہاں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ یہ وہ فوجی ہیں جنہیں وہاں بھجواتے ہوئے اس طرح کا لباس اور ہتھیار فراہم نہیں کیے گئے تھے جو ہمارے فوجیوں کو آج سیاچن پر بھجواتے ہوئے فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان فوجیوں نے وہاں اپنی چوکیاں بھی قائم کی اور وطن کی سرحد کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو پورے سیاچن پر قبضہ ہونے سے روکا۔ میں بالکل خاموشی کے ساتھ ٹرانسمیشن سن رہا تھا۔ میں دعوت دیتا ہوں صوبیدار ریٹائرڈ کریم بخش ستارہ جرات کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کریم بخش سے پہلے کمپیئر کتنے مہمانوں سے گفتگو کر چکا تھا، مگر ہال میں گونجنے والی تالیوں کی آواز بہت پرجوش نہیں تھی۔ ہمارے مہمان کو اسٹیج تک پہنچنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے کیونکہ وہ پچھلی نشستوں میں بیٹھے ہیں، مگر یہ تاخیر ہمارے لیے باعث زحمت نہیں۔ کمپیئر اب کہہ رہا تھا، پچھلی نشستوں پر اور اگلی نشستوں پر کون بیٹھا ہوگا؟ میں تصور کر سکتا تھا، جرنلسٹ، وزیر، بیوروکریٹس۔ میں قدرے تلخی سے مسکرایا۔ کریم بخش نے یکدم چونک کر کمپیئر کو اپنا نام لیتے ہوئے سنا۔ پچھلے پون گھنٹے میں وہ کتنے ہی لوگوں کو اسٹیج پر جاتے اور کمپیئر سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربات سناتے دیکھا تھا۔ بعض کی باتوں پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، بعض کی باتوں پر فخر سے اپنا سینہ تن گیا تھا، بعض کی باتوں پر اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تالیاں پیٹی تھیں، اتنی تالیاں کہ اس کے ہاتھ سن سے ہو گئے تھے۔ وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ ابھی اسے بھی اسٹیج پر جانا ہے اور پھر وہ سب کچھ دہرانا ہے اور اب کمپیئر کے نام لینے پر وہ اچانک گھبرا گیا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کدھر سے اسٹیج پر جائے، حالانکہ ریہرسل کے دوران اسے بھی دوسروں کے ساتھ ضروری ہدایت دی گئی تھی۔ پھر قدرے کانپتی ہوئی ٹانگوں کے اور جسم کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی راہ سے نکلنے لگا۔ وہ لوگوں کی اپنے چہرے پر جمی ہوئی نظریں دیکھ سکتا تھا اور وہ ان تالیوں کو بھی سن رہا تھا جو اس کے لیے بج رہی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر پہلے رکے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر رک کر وہاں بیٹھے ہوئے جرنلسٹ کو سلوٹ کیا۔ ان میں چند نے بے تاثر چہرے اور گردن کے ایک ہلکے سے خم کے ساتھ اس کے سلوٹ کا جواب دیا، مگر پھر وہ وہاں رکا نہیں، وہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کریم بخش صاحب، آپ نے سیاچن پر کافی عرصہ گزارا ہے اور وہاں کی چوکی قائم کی تھی، آپ اپنے ان تجربات سے ہمیں بھی آگاہ کریں۔ کمپیئر کریم بخش سے گفتگو کا آغاز کر رہا تھا۔ آپ سیاچن پر بھجوائے جانے والے پہلے فوجیوں میں سے ایک تھے۔ آپ بتائیے، جب وہاں پہنچے تو کیا تھا وہاں؟ برف، کریم بخش کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہال میں کچھ کھلکھلاہٹیں ابھریں۔ کریم بخش اب جیسے خلا میں کسی غیر مرئی چیز کو دیکھ رہا تھا۔ برف؟ میں نے تھکے ہوئے انداز میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ ہاں، برف کے علاوہ یہ اور بھی کیا؟ میں نے سوچا، برف کا قبرستان ہے، یہ وہی برف جو اس وقت میرے 6 ساتھیوں کو ڈھانپ چکی ہے۔ ریڈیو میں سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ کریم بخش شاید کچھ اور لفظوں کی تلاش میں تھا۔ یہاں موجود برف دن کی روشنی میں آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور رات کے اندھیرے میں ہر چیز نگل لیتی ہے۔
یہاں صرف دشمن کا خوف نہیں ہوتا، برف کا خوف بھی ہوتا ہے۔ شاید میں بھی کمپیئر کے اس سوال پر اسی طرح ایک لفظ بول کر گونگا ہو جاتا۔ میں انتظار کر رہا تھا اس شخص کے منہ سے نکلنے والے لفظوں میں۔ بہت برف تھی وہاں پہ، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ کبھی ایک کہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا اور پھر وہ اسی طرح خلا میں گھورنے لگا۔ کمپیئر نے مداخلت کی، آپ پہلے فوجیوں میں سے تھے نا؟ جی۔ کیا مشکلات پیش آئی تھیں آپ کو وہاں بھجوائے جانے پر؟ خاص طور پر جب آپ کے پاس آج جیسی سہولیات بھی نہیں تھیں۔ کوئی مشکلات پیش نہیں آئی تھیں، کریم بخش نے یکدم کسی مشین کی طرح کہا۔ جذبہ تھا ہم لڑنے گئے تھے وہاں۔ میں اب اس آدمی کے لہجے کو پہچان سکتا تھا کہ کسی مشین کی طرح اب وہ باتیں کہہ رہا ہے جو طوطے کو رٹائی جاتی ہیں۔ وہ سامنے بیٹھے اتنے جرنلسٹ کے سامنے اس خوف کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا جس کا شکار وہ پہلی دفعہ وہاں آ کر ہوا ہے۔ میں جانتا تھا، میں محسوس کر سکتا تھا اس کی تنہائی کو، اس کے خوف کو، مگر پھر میں کچھ تو مسائل پیش آئے ہوں گے نا آپ کو؟ کمپیئر نے اصرار کیا۔ ہاں، تھوڑے بہت مسائل پیش آئے تھے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ہم نیچے سے 20 لوگ اوپر جانے کے لیے چلے تھے مگر وہاں صرف 3 پہنچے تھے۔ کریم بخش ایک بار پھر جیسے کسی ٹرانس میں چلا گیا۔ رستے میں پتہ نہیں چلتا تھا کون کہاں گیا، کون کہاں پھسل گیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رسی باندھ کر چلتے تھے، پھر بھی وہاں برف سے دھکیلی ہوئی کھائیاں تھیں، ہم ایک دوسرے کو بچا نہیں سکتے تھے۔ پہلی رو میں بیٹھے ہوئے ایک افسر نے جمائی لی۔ شو کچھ زیادہ ہی لمبا ہوتا جا رہا تھا، اسے ابھی ایک پارٹی میں بھی شرکت کرنی تھی اور وہاں کا ماحول یقیناً یہاں کے ماحول کی طرح سوبر نہیں ہوگا۔ اس نے قدرے بیزاری کے ساتھ سوچا، اب وہاں کا ماحول یقیناً یہاں کے ماحول کی طرح سوبر نہیں ہوگا۔ اس نے قدرے بیزاری کے ساتھ سوچا، اب ان جزلس کی وجہ سے میں اٹھ کر جا بھی نہیں سکتا اور اوپر سے یہ فضول آدمی اتنے لمبے لمبے پوز لے رہا ہے، اس کو چاہیے کہ جلدی بات ختم کرے۔ وہ بیزاری سے اسٹیج کو دیکھنے لگا۔ آپ کے چہرے پر یہ جو نشانات ہیں یہ کس چیز کی وجہ سے ہیں؟ کمپیئر اب اس آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ کریم بخش نے بے اختیار اپنی ناک کو چھوا۔ برف سے جل گیا تھا میں۔ فراسٹ بائٹ، میں نے زیر لب دہرایا۔ 2 دن پہلے میں اس کا شکار ہوا تھا جب میں اوندھے منہ برف پر گرا تھا اور میں خوش قسمت تھا، میرے ہاتھ اور پیروں کی صرف تمام گولیاں ہی کاٹنی پڑیں، باقی بہت سے ساتھیوں کی ٹانگیں اور بازو بھی کاٹنے پڑے۔ کریم بخش نے 10ویں انگلیوں سے محروم اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، اب ختم بھی کریں یہ انٹرویو، پتہ نہیں ابرار کو کب بلائیں گے۔ میں اس کے گانے سننے کے لیے آیا ہوں اور یہ اسے بلا ہی نہیں رہے۔ ہال کی ایک نشست پر بیٹھے ہوئے ایک ٹین ایجر نے اپنے دوست سے بیزاری کے ساتھ کہا، میں خود شہدامنی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، پہلے گانا گوانا چاہیے تھا اس سے۔ اس کے دوست نے کہا، بہت بور فکش ہے، مجھے پتا ہوتا تو میں آتا ہی نہ۔ پہلے ٹین ایجر نے کہا، بہت سے ساتھیوں کی تو لاشیں بھی واپس نہیں لا سکے، وہ مل ہی نہیں سکیں، کریم بخش کہہ رہا تھا۔ مجھے ان 6 لاشوں کا خیال آیا جو اس وقت برف کے دبستہ میں دب چکی ہوں گی۔ ان میں سے بھی شاید ہی کسی کو واپس بھیجا جا سکے۔ یہ واقعی برف کا قبرستان ہے، میں نے ایک جھری سے دیکھا۔ ریڈیو میں سے اب کریم بخش کی آواز کے بیک گراؤنڈ میں دبی دبی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ وہ مائکرو فون جو ہال میں تالیوں کی آواز کو کیپچر کرنے کے لیے نصب کیے گئے تھے، وہ ہال میں موجود حاضرین کی سرگوشیوں میں بھی ٹرانسمٹ کر رہے تھے۔ اچھا کریم بخش صاحب، آپ کو کبھی افسوس ہوا اپنی انگلیوں کے ضائع ہونے پر؟ کمپیئر نے کریم بخش سے پوچھا۔
نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے یہ قوم کے لیے قربان کی تھی، قوم کے مستقبل کے لیے، کل آنے والے بچوں کے لیے۔ افسوس کیوں ہوتا مجھے؟ اور میں اس کی گفتگو کے دوران پہلی بار تالیاں گونجی۔ کریم بخش نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے کمپیر کو سانس اور جلد کی ان بیماریوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا جن کا شکار وہ پچھلے 16 سال سے چلا آ رہا تھا۔ فوج سے اس کی جلد ریٹائرمنٹ کی وجہ بھی یہی تھی، مگر اس نے کبھی اپنی بیماریوں کا ذمہ دار فوج یا سیاچن کو نہیں قرار دیا تھا۔ میں نہیں جاتا، کوئی اور جاتا، مگر کسی نہ کسی کو تو وہاں جانا ہی تھا، اور جو بھی جاتا اس کے ساتھ یہی ہوتا۔ پھر میں کیا کہوں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو ان لوگوں کے لیے وہاں بنیادیں فراہم کی تھیں جو آج وہاں ہیں۔ بنیاد کا پتھر بنے تھے ہم پر کتنا بوجھ پڑا، کیا معنی رکھتا ہے اس احساس کے سامنے کہ ہم نے جو کچھ کیا قوم کے لیے کیا؟ کریم بخش نے ستارے ضرورت کو چھوتے ہوئے سوچا تھا۔ کریم بخش صاحب، آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کمپیر اب کریم بخش سے پوچھ رہا تھا۔ میں بیک گراؤنڈ میں ابھرنے والی سرگوشیاں سن رہا تھا۔ ناراضی کی ایک لہر سی میں نے اپنے اندر اٹھتی محسوس کی۔ کیا ہال میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ ایک قوم ہیرو کی چند منٹوں پر مشتمل گفتگو خاموشی سے سن سکیں؟ وہ قومی ہیرو جو سیاہ چند کی پاگل کر دینے والی خاموشی اور تنہائی کا سامنا صرف ان لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر رک گیا تھا۔ ہال میں ایک بار پھر سرگوشیاں ابھریں۔ میں حماتن گوش اس شخص کی بات سننے کے لیے بیٹھا تھا اور مجھے ابھرنے والی ان آوازوں پر غصہ آ رہا تھا جن کی وجہ سے میرے لیے کریم بخش کی بات سننا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھیے، کریم بخش نے گلا صاف کیا، میں کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ اس نے انگتے ہوئے بات شروع کی۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر کچھ حالات کی وجہ سے میں زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ وہ رکا۔ کمپیر نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ قائم رکھنے کی جدوجہد کی۔ خاتون کمپیر نے اپنے تراش شدہ کھلے بالوں میں ایک بار ہاتھ پھیرا۔ دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کریم بخش جواب دیتے ہوئے ٹریک سے اتر گیا تھا اور اب دونوں ایک دوسرے کو ایک لحظہ کے لیے دیکھتے ہوئے طے کر رہے تھے کہ مداخلت کون کرے گا۔ ساری عمر مجھے اس کا بڑا افسوس رہا، مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہوں جو زیادہ نہیں پڑھا۔ شاید زیادہ پڑھنے لکھنے نہ ہونے کی وجہ سے میں اس ملک اور قوم سے اندھی محبت کرتا ہوں۔ زیادہ پڑھ لکھ جاتا تو آج یہاں بیٹھ کر ملک میں کیڑے نکال رہا ہوتا۔ میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ میں کوئی بڑا امیر آدمی نہیں ہوں۔ چند مربع زمین ملی تھی مجھے جس پر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ کاشتکاری کرتا ہوں۔ مرد کمپیر کے کان میں عرض سے ہوئے ننھے سے ہیڈ فون میں پروگرام پر ڈیوسر کی آواز گونجی۔ 1 منٹ بعد بات کاٹ دینا اور اس بار انٹرویو کو وائنڈ اپ کر دینا۔ نیکسٹ انٹری۔ آواز بند ہو گئی۔ مگر میں پھر بھی مطمئن ہوں، وطن کے لیے کچھ قربانیاں کر دینے سے وطن کا قرض نہیں اترتا۔ مجھے اگر افسوس ہے تو صرف یہی کہ میں غازی بنا شہید نہیں، اور مجھے اگر فخر ہے تو اس بات پر کہ میں نے وطن سے نمک حرامی نہیں کی۔ میری نوجوان نسل سے یہی درخواست ہے کہ اس ملک کی قدر کریں۔ کریم بخش اب خاموش ہو گیا۔ آپ نے بہت اچھا پیغام دیا، ہم یقیناً اس ملک کی قدر کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کمپیر نے قدرے جلد بازی کے انداز میں انٹرویو کا اختتام کرتے ہوئے کہا۔ میں ریڈیو سے گونجنے والی ان تالیوں کی ہلکی سی آواز کو سن رہا تھا جو کریم بخش کے جانے پر بجائی گئی تھیں۔ دائیں ہاتھ سے میں نے اپنی آنکھوں میں اترنے والی نمی کو صاف کیا۔ شاید آج سے 10-15 سال کے بعد میں بھی ایسے ہی کسی پروگرام میں یہی ساری باتیں دہرا رہا ہوں گا، وطن سے محبت کی، نمک حلالی کی، اور شاید یہی کوئی اسی طرح ریڈیو پر بیٹھا یہ سن رہا ہوگا۔ جی ظفر، اب پروگرام میں آگے کیا
میں آگے کیا ہے؟ خاتون کمپیئر نے مرد کمپیئر سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو حاضرین سے پوچھنا چاہیے، مرد کمپیئر نے کہا۔ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اگلے مہمان کو بلایا جائے یا پھر کسی سنگر کو؟ کمپیئر اب حاضرین سے پوچھ رہے تھے۔ نو انٹرویو، نو گیسٹ، سنگر، سنگر۔ ریڈیو سے گونجنے والی آوازیں بہت نمایاں تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ سنگر سنگر چلانے والے ان لوگوں کو کیا یہ پتہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے اس عیش و آرام کے لیے کوئی کہاں کہاں بیٹھا ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم ابرار الحق کو دوبارہ بلاتے ہیں۔ پچھلی بار انہوں نے ملی نغمہ سنایا تھا، اس بار ہم ان سے ان کا ہٹ سانگ آساں تے جانا مال و مال سنتے ہیں۔ کمپیئر کے کہنے پر ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ تالیوں اور سیٹیوں کا اتنا شور تھا کہ مجھے ریڈیو والیوم قدرے کم کرنا پڑی۔ مجھے وہ تالیاں یاد آئیں جو ان لوگوں نے کریم بخش کی آمد پر بجائی تھیں۔ گلوکار اب اپنا گانا شروع کر چکا تھا۔ میں تصویر کی آنکھ سے ہال میں بیٹھے ہوئے لڑکے اور لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ برگر کلاس کے برمواد شرٹس اور جینز میں ملبوس لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ اٹھا کر سب مل کر ابرار الحق اب ہدایت دے رہا تھا۔ میں نے خون آلود دستانے میں چھپا ہوا بایاں ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ 48 گھنٹوں میں پہلی بار مجھے اس ہاتھ کے زخمی ہونے پر افسوس ہوا، اور یہ تصور کر کے بھی تکلیف کہ اسے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اساں تیری گل کرنی اے ڈاڈی نال، اساں تیری گل کرنی، گلوکار لہک لہک کر گا رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے زندگی میں پہلی بار میں نے سوچا کیا ضروری تھا میں فوج میں آتا اور اس قوم کے لیے ان پہاڑوں میں اپنے جسم کے حصوں کو باری باری خود سے جدا ہوتے دیکھتا، ضائع کرتا، جو یہ بھی نہیں جانتی کہ شہید یا غازی کا احترام کیا ہوتا ہے۔ میری عمر کی بہت سے لڑکے اب بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بیرون ملک، اور میں 24 سال کی عمر میں اگلے کچھ دنوں کے بعد اپنا ہاتھ کٹوا کر ترقی کے ریس سے باہر ہو جاؤں گا۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غازیوں کے بجائے گلوکاروں کو اہمیت دیتے ہیں، جو ہم سے یہ تک سننے کے لیے ہمیں چند منٹ نہیں دے سکتے کہ ہم نے موت کو کہاں سے کس طرح جا کر دیکھا، صرف اس لیے کہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے عیش و آرام پر کوئی حرف نہ آئے۔ 20 سال بعد جب میں بھی ایسے کسی سٹیج پر یہ بتانے جاؤں گا کہ میرے سینے پر ہاتھ کٹوا کر سجایا جانے والا تمغہ میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے، تو شاید میں بھی کریم بخش کی طرح بات کرتے ہوئے لڑکھڑاؤں گا، اور شاید میرے انٹرویو کے بعد بھی حاضرین اگلے کسی مہمان کے بجائے کسی سنگر کو بلوانے کی فرمائش کریں گے، تاکہ اس بوریت کا سدباب ہو سکے جو انہیں پچھلے چند منٹوں کے دوران برداشت کرنی پڑی تھی۔ کیوں پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے اپنا حال قربان کروں، جن کے لیے ہر چیز گانے سے شروع ہو کر ناچنے پر ختم ہو جاتی ہے، جن کے لیے ہر اہم تہوار چھٹی کا ایک اور دن اور ایک اور میوزیکل ایونٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ انسان پاگل ہے جو رات کی اس تاریکی میں اندھوں کی طرح چھریوں سے کھائے ٹٹولتے ہڈیوں میں اتر جانے والی سردی میں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ اور اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بھی پاگل ہیں جو اپنے پروفیشنل سرٹیفیکیشن اور ڈگریوں کے ساتھ عقل کو بھی بھاڑ میں جھونکتے ہوئے ان لوگوں کو ان پہاڑوں میں اترنے کے لیے چل پڑیں گے۔ شہادت کی صورت میں انہیں ایک اور ستارہ جرأت مل جائے گا، زندہ رہنے پر ایسے کسی شو میں شرکت کا دعوت نامہ بھی، اور بس زندہ قومیں اپنے شہیدوں اور غازیوں کی قربانیاں بھلاتی نہیں ہیں، مگر ان کے پاس ان قربانیوں کے لیے عزت نہیں ہوتی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اب یہاں سے بھاگ جاؤں۔ پہلی بار میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں ان لوگوں کے لیے وائرلیس پر میرے لیے کوئی پیغام آ رہا ہے۔ میں نے وائرلیس آن کیا۔ مورال کیسا ہے کیپٹن ولید؟ دوسری طرف سے میرے CEO نے کہا۔ اسکائی ہائی سر، آسمان سے اونچا۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں 14 دفعہ میں نے یہ کہا تھا۔
مگر اس بار میں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ مورال کیسا ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر دہرایا۔ مورال کیسا؟ مورال؟ میں بڑبڑایا۔ کس کو بلائیں، اگلے مہمان کو یا سنگر کو؟ نو انٹرویو، نو گیسٹ، سنگر۔ مورال کیسا ہے کیپٹن ولید؟ مورال؟ میں پھر بڑبڑایا۔ پتہ نہیں سر، میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔